السلام علیکم. 4 نیوز کے ساتھ میں ہوں خالد بٹ. اور میں ہوں خالد بٹ. ویسے خالد میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے کافی روزہ لگ رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں یہ ٹور کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، رمضان میں روزوں میں جاتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں ہمارے لیے، اور بیچاروں کو ریوارڈ میں کیا ملتا ہو؟ کچھ بھی نہیں یار. ہاں کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. لائک ان کے کتنا پیسہ کماتے ہوں گے یار؟ ایک ایم ایل اے کتنا پیسے کماتا ہوگا؟ آپ کو مثال دیتا ہوں میں. خالد، ایک ایم این اے پر منتھ بیسک سیلری اٹھاتا ہے 120,000، یعنی کہ 1,20,000. رائٹ. گڈ انف. ہاں، لیکن 4 سال اس کا دورانیہ ہوتا ہے اپنی نوکری کا، اور اس کے بعد 4 سے 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ وہ اپنی الیکشن کیمپین میں لگاتا ہے. ہائے بیچارے، کدھر کا منافع ہوا یہ ان کو، ہے نا؟ خالد آپ یہ حساب کر کے ذرا خود سوچیں کہ یہ کیسا بزنس ہے. کتنے بے لوس لوگ ہیں یہ کہ اپنی ساری دولت لٹا دیتے ہیں صرف 1,20,000 پر منتھ کے لیے. ہاں واقعی میں بے لوس ہے یار. بہت اچھا بزنس ہے ویسے ہی ہے. آپ چلتے ہیں 4 ورلڈ کی طرف. خالد 1,20,000 کو کتنے ملٹیپلائی. ہاں شہباز شریف نامی شخص کے بھائی اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھے اپنا ملک پاکستان بہت یاد آتا ہے. پاکستان کے شہر، ان شہروں کی گلیاں، پائے، سموسے، حلوہ پوری، پھر پائے، حلوہ پوری، پھر پائے. اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی شوق نہیں. اگر مجھے وزیر اعظم ہی بننا ہوتا تو میں پشاور کا وزیر اعظم نہ بن جاتا. اور آصف علی زرداری نے رمضان کریم میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے ہوئے کہا ہے کہ اے اللہ پاک، یہ گاڑیوں والا دور ختم کر اور گھوڑوں والا دور واپس لے آ. سندھ بدر ہونے والے عمران خان نے اپنے تمام کارکنوں کا ہنگامی اجلاس بلایا. اس اجلاس میں تمام کارکن ملک بھر سے آئے تھے. عمران خان نے اپنے کارکنوں سے کہا کہ تم تمام 80 کارکن میرا سرمایہ ہو. 100 لوگوں کا ووٹ لے کے تو میں کلاس میں مانیٹر بنا تھا یار. تم 80 سے تو پرائم منسٹر بن ہی نہ جاؤ کہیں، ہے نا؟ اور مٹھی میں اپنی ذاتی جیل کے آئی جی جیل خانہ جات اور وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم نے تمام مسلمان بھائیوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کو سب سے بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کل بھی جب میں گلی سے گزر رہا تھا تو مجھے دیکھ کر لوگوں نے اوم جے جگدیش ہرے سوامی جے کی آوازیں لگائی. ٹھیک ہے، میں دکھتا ہوں تو نہیں نا. اور پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے وردی اتارنے کا اعلان کر دیا ہے. مزید معلومات کے لیے چلتے ہیں دنیا کے سب سے لمبے رپورٹر مشتاق طیارہ کی طرف. جی مشتاق. ہاں نادیہ. مشتاق شرم آنی چاہیے آپ کو، میں خالد بٹ بات کر رہا ہوں. ہاں تمہارا آواز آ رہا ہے. خیر مشتاق یہ بتائیے کیا صورتحال ہے؟ نادیہ قوم کے لیے خوشخبری ہے. جنرل نے وردی اتارنے کا اعلان کر دیا ہے اور ابھی وہ بغیر وردی کے الیکشن لڑے گا. تو اس کا مطلب ہے مشتاق کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے وردی اتار دی ہے؟ نہ بابا، انہوں نے اس نے صرف جو ہے الیکشن کے لیے وردی اتارا ہے. الیکشن کے بعد دوبارہ پہن لے گا وردی. کیا کہہ رہے ہو مشتاق؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ خیر یہ بتاؤ مشتاق، محترمہ کی واپسی کے اعلان کے بعد کارکنوں کا کیا رد عمل ہے؟ وہ لالا شرم کیوں آئے گا؟ گالی تو نہیں دیا جو شرم آئے گا. کارکن بہت خوش ہے اور شہر میں 36 بکروں کو حلال کیا ہے. مشتاق اگر زرداری صاحب واپس آئے تو کس چیز کی قربانی ہوگی؟ ہاں زرداری صاحب اگر آ جاوے تو پھر قربانی ہوئے گا. اللہ خیر کرے. گھوڑے تو آرام اسلام میں ہمارا خیال ہے، بس پھر ملک قربان کرنا پڑے گا بھائی جان، ملک ہی رہ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ مشتاق طیارہ. 1,20,000. ویسے خالد ایک بات بتائیں، خالد میں بھی تو کنفیوز ہوں. یہ خالد مطلب 1,20,000 اگر ایک پولیٹیشین کی تنخواہ ہے، ایک ایم این اے کی تنخواہ ہے، اور وہ الیکشن پہ 3-4 کروڑ روپے لگاتا ہے ایٹ لیسٹ، تو اس کو کیا فائدہ ہو رہا بیچارے کو؟ خالد اگر آپ کو اتنا سمجھ آتا تو آپ ووٹ ہی نہیں دیتے. اگر آپ کو سب سمجھ آتا تو یہ ملک کہیں اور ہوتا.
اگر آپ کو واقعی سب کچھ سمجھ آ جاتا نا تو آپ خود پالیٹکس میں ہوتے, اور اگر سب کو سمجھ آیا تو یہ ملک امریکہ ہوتا آج. اس کا مطلب ہے AKT کو سمجھ آ چکا ہے سب کچھ. ہاں بہت سمجھدار آدمی ہے وہ خالد. چلتے ہیں فو انٹرٹینمنٹ کی طرف. پلیز. ویسے خالد مجھے لالی ووڈ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور بالی ووڈ کی ایکٹریس جوہی چاولہ نے کہا ہے کہ مجھے انگریزی فلموں میں کام کرنے کا قطعی شوق نہیں. تاہم میرا کا کہنا یہ ہے کہ مجھے انگریزی فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہے, لیکن میں انگریزی اردو میں بولوں گی. اور فاسٹ بالر کرکٹر شعیب اختر نے کہا ہے کہ میں نے آصف کو بیٹ مار کر ثابت کر دیا ہے کہ میں بہت اچھا بیٹسمین ہوں. اور قومی باکسنگ ٹیم کا تربیتی کیمپ کیوبا میں لگایا جائے گا تاکہ اگر کیوبن باکسر سے کوئی زندہ بچ گیا تو ہی وہ سلپ ہونے کا رسک لے سکے گا. اور پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں ثانیہ مرزا تو پیدا نہیں کر سکے, تاہم ایسے لوگ ضرور پیدا کیے ہیں جو ثانیہ مرزا کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے فارمر کیپٹن جاوید میاں-داد نے کہا ہے کہ اگر شعیب اختر آصف کی جگہ مجھے بیٹ مارتے, ارے ہاں اگر جاوید بھائی کو بیٹ پڑتا تو کیا ہوتا, پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. جاوید بھائی خالد بٹ بات کر رہا ہوں. جاوید بھائی اگر آصف کی جگہ شعیب اختر آپ کو بیٹ مارتا تو؟ فور نیوز کے ایجنٹ ظفر موتی والا بھائی نے اس وعدے پر کہ ان کا نام نہ ظاہر کیا جائے گا. ظفر موتی والا بھائی انہوں نے کہا کہ وہ روزانہ فقیر کے بھیس میں مشہور لنگر افطار فرام لانگری AKD کے گھر جاتے ہیں. وہ لنگر لوٹتے ہوئے پکڑے بھی نہیں جاتے. انہوں نے یہ بات ہمیں دعوت دیتے ہوئے کہی کہ آج ہم بھی ان کے لنگر میں جائیں گے. چلنا ہے؟ ہاں آج چلنا ہے. خالد جی خالد تم الیکشن میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ خالد میں کیسے کھڑا ہوں گا, ایک تو میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. خالد وری ناٹ, میں آپ کو سپورٹ کروں گا نا. آپ سپورٹ کریں گے لیکن آپ تو امریکن ہیں. تو اب میں پاکستانی ہوں. آپ کا پورا ملک امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, امریکہ چلا رہا ہے آپ کا پورا ملک. کیا بات کر رہے ہیں یار, تم اگر خود الیکشن لڑو نا کوئی تمہیں ووٹ نہ دے. کیوں نہیں دیں گے مجھے ووٹ؟ دیں گے سارے. میں ابھی نعرہ لگاتا ہوں, دیکھنا ہے سارے کتنے مجھے نعرہ کا جواب دیں گے. نعرے خالد بٹ. خالد پلیز لیٹ می. نعرہ خالد بٹ. تھینک یو. چلے وہیں چلتے ہیں جہاں آپ لے چلتے ہیں. چلے آئیے ناظرین, چلتے ہیں اب اپنے انٹرنیشنل اسٹوڈیوز, جہاں دیکھتے ہیں خالد بٹ کے ساتھ کون موجود ہے. تو کیا سوچا خالد آپ نے؟ خالد اب میں نے سیریسلی سوچنا شروع کر دیا. گڈ ون, ویری گڈ ون. جی بہت بہت شکریہ نادیہ جی. ناظرین میں ہوں خالد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فورس نیوز کا لائیو شو. ناظرین ملک میں سیاسی بحران اتنا طویل اور اتنا لمبا ہے کہ ہم باقی چیزوں کی طرف دھیان یا تو نہیں دے رہے یا پھر ہمارا دھیان بٹ سا گیا ہے. کھیل کو اگنور کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ شعیب اختر جیسے لوگ اٹھا رہے ہیں, اور ان کا جب دل چاہتا ہے کسی کو بیٹ مار دیتے ہیں یا پھر چھٹیاں کر لیتے ہیں یا کیمپس میں نہیں آتے. خیر ان کے معاملے کو ہمیں تھوڑا سا ان پہ نظر رکھنی ہے, اور اس کے لیے ہم نے 2020 میں جو بھی کارکردگی ہے ٹیم کی کافی بہتر ہے. نیا کیپٹن کافی انرجیٹک انسان ہے اور کافی عمدہ کارکردگی کا. خیر 2020 میں جو بھی کارکردگی اس پہ ہم بات کرنے کے لیے بہت عظیم کرکٹ کے ایکس کیپٹن پاکستان کے اور ایک بہت اچھے ٹیسٹ پلیئر جاوید میاں-داد. اب جاوید کیسے ہیں آپ؟ بس دھوپ لگی ہوئی, سنگل ڈبل, وہی اللہ کا شکر ہے. بس پروردگار کا یہ سال. ٹیم میں بہت سے نئے کوچز باہر سے منگائے جاتے ہیں اور ان کو کافی پیسے دیے جاتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ آج کل میں نعرے بیچ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ تسبیح ہوتی ہیں, ٹوپی ہوتی ہے جو مسجد کی, یہ بیچتا ہوں. ابھی کیا کروں گا یار, ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کریں. ہوٹل مینجمنٹ کا